अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आप सबको याद होगा कि बरतानवी जरीदे में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसके मुताबिक लिखा गया कि 2020 से लेके अब तक पाकिस्तान में जो 20 शहरियों का कत्ल हुआ उसमें भारत मुलव्वस था। इस रिपोर्ट के ऊपर तबसरा करते हुए भारतीय वजीर दिफा ने जो बयान दिया एक टीवी इंटरव्यू में, उन्होंने एक तरह से एक एतराफ़ किया और उनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान में शहरियों का किस तरह से कत्ल करवाया जाए, ये उनकी पॉलिसी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में हर उस पाकिस्तानी को वो निशाना बनाएंगे जो किसी भी सूरत भारत समझता है कि वो दहशत गर्दी में मुलव्वस रहा हो। बहरहाल इस बयान के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने इस बयान की सख्ती से मजम्मत भी की है और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इन फोकस हैं दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन इन फोकस। मुमताज़ साहिबा, ये तो एक जो वजीर दिफा का जो बयान आया है ये एक तरह से एतराफ़ी बयान है, यानी कि जिसके हवाले से पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा, जब हमने देखा कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट हो, कराची में कितनी मरतबा अनरेस्ट हुआ हो, और अब जिस तरह से उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी है पाकिस्तानियों के हवाले से, आप इस पर क्या कहेंगी? इस एतराफ़ को तो लाइटली नहीं लिया जा सकता। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये एक बिल्कुल एक इतराफ़ जुर्म भी है और ये एक हम समझते हैं कि एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान भी है। और ये डिफेंस मिनिस्टर किसी भी मुल्क का एक अहम गवर्नमेंट का रुकन होता है और इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस चीज़ का बहुत नोटिस लिया है। और आप जानती हैं कि जब से पाकिस्तान ने पिछले कई दहाइयों में और ख़ास तौर पे पिछले चंद सालों में बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया है दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स करने में शामिल रहा है। हमारे पास कुछ साल पहले हमने एक भारतीय जासूस को भी पकड़ा था, उनका नेवल ऑफिसर था, आप जानती हैं इसको भी, और जो कि यहाँ पर टेररिज्म की एक्टिविटीज़ करने का मास्टरमाइंड था। उसके बाद आपने देखा ओवर टाइम ये ना सिर्फ पाकिस्तान और साउथ एशिया में, जहाँ पर इंडिया बड़ा दीदा दलेरी से इस तरह की एक्टिविटीज़ करता था, अब उन्होंने मिडल ईस्ट में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में भी इस तरह के एक्शंस किए हैं, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस पर बड़ी सख्ती से आवाज़ उठाई है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल कम्युनिटी का जहां आपने जिक्र किया और जो भारत की ये पॉलिसी रही है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स के हवाले से, कनाडा में जो माजी करीब में हमारे सामने आया जिसके हवाले से उन्होंने काफ़ी अपनी आवाज़ भी उठाई थी, तो ये तो एक तरह से उसी पॉलिसी का तसलसल लगता है जो भारत ने, जो उनके वजीर दिफा कह रहे हैं। आप इसे गैर ज़िम्मेदाराना बयान ज़रूर कह रही हैं, लेकिन ये तो एक एतराफ़ है। तो क्या पाकिस्तान इस बयान के बाद इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ टेकअप करेगा? देखें, एक तो चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि जिस चीज़ की ये बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों को टारगेट करने की सलाहियत रखता है या ज़रूरत रखता है, तो ये तो हम समझते हैं कि ये उनकी खामख्याली है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में भी 2019 में भी इसी तरह की कोशिश की और उनको पाकिस्तान ने एक बड़ा सख्त जवाब दिया था और उनके जहाज़ भी गिराए, उनका पायलट को भी पकड़ा। तो पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पे आपने देखा इस साल में भी बड़ा रिसेंटली पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है दुनिया को कि अगर हमारी सॉवरेंटी को और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई भी आंच आई तो पाकिस्तान उसको लाइटली नहीं लेगा। और हमने पहले भी बड़ा सख्ती से जवाब दिया है और पाकिस्तान की जो कौम है और पाकिस्तान की अफवाज है अपना दिफा करना जानती हैं, और हम इस पर बड़ा क्लियर मैसेज उनको देना चाहते हैं कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं और पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। अच्छा, कुछ साल कबल आपको याद होगा कि साबिक सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी साहब ने भी पाकिस्तान की 2 शहरी के कत्ल होने के हवाले से, जिसमें भारत मुलव्वस था, उसके ठोस सबूत मौजूद हैं, इसका जिक्र किया था। उस मामले का क्या हुआ?
جی بالکل، یہ کچھ سال قبل نہیں، یہ ایکچولی اس جنوری کی بات ہے، اور سیکریٹری خارجہ نے اس پر بالکل ٹھوس شواہد پیش کیے تھے 2 کیسز کے، اور یہ 2 انڈیویجولز جو پاکستان میں ہمارے پاس کمپلیٹ انفارمیشن ہے کن لوگوں نے اس کو آرکیسٹریٹ کیا، کہاں سے فائنینسنگ آئی، کس طرح سے کدھر سے اسلحہ آیا، کنہوں نے ان کو مارا، انڈیویجولز کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں. تو یہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے یہ کیس پیش کیا. اس سے 2 سال قبل اگر آپ کو یاد ہو جوہر ٹاؤن میں ایک اٹیک ہوا تھا، اور اس کا کیس پاکستان نے اس وقت ہماری جو منسٹر آف اسٹیٹ تھی ہنا ربانی کھر صاحبہ، انہوں نے بھی اس پر ایک پورا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کیس پریزنٹ کیا تھا. یہ جو کیسز ہیں یہ ہم نے اپنے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے، ان ممالک کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے جن کو اسی طرح کے خطرے لاحق ہیں، اور ان کے ممالک میں بھی اس طرح کے مسائل ہو چکے ہیں. اور ہم نے انٹرپول اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے تھرو بھی ایک میسج دیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ان ایکسیپٹیبل ہیں. جو جوہر ٹاؤن والا کیس ہے اس میں ریڈ وارنٹس جاری ہوئے ہیں انٹرپول کے تھرو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پر کام چل رہا ہے، اور پاکستان اپنا جو پروسیس ہے اس کو فردر لے کر چلتا رہے گا. اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز ہیں جس پر ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اچھا، اور جب انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو جائیں گی وہ کیس عوام کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لایا جائے گا. اور یہ اس کیسز وقت بھی ممتاز صاحبہ اسی نوعیت کے ہیں کہ جس میں بھارت ملوث ہو پاکستانیوں کے قتل کے؟ جی بالکل، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ان پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کیونکہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. کئی دفعہ ضرورت وقت سے پہلے انفارمیشن ریلیز کرنا کیس کے لیے اتنا مفید نہیں ہوتا. تو جب یہ ساری چیزیں، جب کیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اور سارے جو لنکس ہیں وہ آپس میں کڑیاں جڑ جاتی ہیں اور انڈیویجولز گرفتار ہو جاتے ہیں، تب وہ چیز اناؤنس ہوتی ہے. تو اس طرح کے کچھ کیسز جو ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے وہ بھی سامنے آئیں گے. اچھا، یہ جو حالیہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان ہے جس کی پاکستان نے مذمت بھی کی ہے، اور ابھی آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک تسلسل نظر آتا ہے بھارت کی اس پالیسی کا جو ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز کے اندر وہ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے مختلف ممالک میں، جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس ایشو کو ریز کیا ہے. یہ جو ان کا بیان تھا، ظاہر ہے کہ اس رپورٹ کے پر انہوں نے کامنٹ کیا جو کہ برطانوی جریدے میں چھپی تھی حالیہ، اس پر پاکستان کیا کہے گا؟ کیا تردید کرتا ہے پاکستان اس رپورٹ کی کہ 2020 سے لے کے اب تک 20 شہری ایسے ہیں جن کے قتل میں بھارت ملوث ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ حکومت پاکستان اخباری جریدوں پہ کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان پر نارملی ہم کامنٹس نہیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کچھ کیسز ہیں جو انڈر انویسٹیگیشن ہیں، اور اس پر ابھی ہم کامنٹری کرنا مناسب نہیں کرتے سمجھتے آفیشلی. اور جب یہ کیسز کمپلیٹ ہو جائیں گے، انویسٹیگیشنز ان کی کمپلیٹ ہو جائیں گی، پھر ہم سب کے سامنے اس کو لے کر آئیں گے. اچھا، کیونکہ موجودہ حکومت ظاہر ہے کہ ایک نئی حکومت بنی ہے، اور کچھ آوازیں یہ بھی آئی تھیں کہ شاید بھارت کے ساتھ تجارت کی پالیسی کو ریویو کیا جا رہا ہے یا بحال کیا جائے گا. اب تک ہماری پالیسی تجارت کے حوالے سے بھارت کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ، آپ جس طرح جانتی ہیں یہ جو تجارت سسپینڈ ہوئی ہے، یہ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. 2019 میں جو انڈیا نے اللیگل اور یونیلیٹرل سٹیپس لیے تھے مقبوضہ کشمیر میں، اس کے بعد حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا تھا تجارت کو سسپینڈ کرنے کا، اور اس کے بعد سے ہی یہ سچویشن رہی ہے. اور ابھی جس طرح سے آپ نے وزیر خارجہ کے بیان کا ریفرنس دیا، ان کا بھی یہی بیان تھا کہ ہمیں کچھ ہماری جو تاجر برادری ہے اس کی طرف سے کچھ پروپوزلز آئے ہیں کہ اس پالیسی کو ریویو کیا جائے. اور پاکستان کی حکومت کے پاس جب بھی اس طرح کا پروپوزل آتا ہے ہم ضرور اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. ایکچولی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہ کنٹینیوسلی ایگزامینیشن میں رہتی ہے. آپ کا ہر جو ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کو ہم وقتاً فوقتاً اس کو ریویو اور اس کو کنسیڈر کرتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ابھی کنسیڈریشن ہو رہی ہے. اس وقت
کوئی فیصلہ نہیں ہے اس سلسلے میں، اور جب کوئی فیصلہ ہوگا، جو کہ ابھی آپ کسی قسم کے فیصلے کی اناؤنسمنٹ ابھی ہم سے نہیں سنیں گے، اور جب کوئی اس پہ فردر پیش رفت ہوگی تو ڈیفینیٹلی عوام کو بھی اس کے بھی سامنے آئے گی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار ود اس آن ان فوکس۔ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ دفتر خارجہ کی ترجمان ہمارے ساتھ تھیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو پاکستان کے سیاسی ماحول ہے اس وقت، سب سے زیادہ فوکس اس وقت عدلیہ کے اوپر ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے معاملات ہیں اس پر بات کریں گے نیّر بخاری صاحب سے۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل سینئر رہنما سید نیّر حسین بخاری صاحح۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بات کرتے ہیں بخاری صاحب، جو عدالتی اس وقت معاملات چل رہے ہیں، عدالت اس وقت یہ غلط نہ ہوگا کہنا کہ اپنی آزادی کے حوالے سے ایک طرح سے پھر سے کوشش کر رہا ہے یا ایک جنگ لڑ رہا ہے، کیونکہ جس قسم کے خط لکھے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے، جس میں مداخلت کا، پریشر کا یہ تمام ذکر ہے، پھر کمیشن تشکیل ہوا، پھر سوو موٹو ہوا، اور اس کے بعد جو اب اکراس دا بورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جج صاحبان کو مشکوک خط موصول ہو رہے ہیں، اس سب میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان جج صاحبان کے پیچھے کھڑی ہے یا نہیں، کیونکہ ڈویژن بڑی نظر آتی ہے ہمیں ہر معاملے میں اس معاشرے میں۔ شکریہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کے امپورٹنٹ اسٹیٹ آرگن ہے، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی رہی کہ ہمیں سنس 77 آنورڈ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ورڈکٹس آتی رہیں، الٹیمیٹلی آپ نے دیکھ لیا ابھی ریسنٹلی جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پریزیڈنشل ریفرنس میں جو آبزرویشنز آئیں اور جو ورڈکٹ آئی، تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ان پروویژنس کے ساتھ کھڑی ہے جو کانسٹیٹیوشن پروویژنز ہیں، جہاں پہ ٹرائکوٹمی آف پاورز ہے، اور وہاں پہ انڈیپینڈنس جوڈیشری پہ ہم بلیو کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس ملک میں جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے، اور پرٹیکولرلی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو انفورس کرنے کے لیے آبویسلی ایک ہی اسٹیٹ آرگن ہے جو انشور کرتا ہے، وہ فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ہے جوڈیشری۔ تو یہ جو خطوط لکھے گئے ہیں آبویسلی اس میں ججز نے مانگا کیا ہے، الٹیمیٹلی ایک تو انہوں نے ذکر کیا جو انسیڈنٹس ان کے ساتھ ہوئے، جو انہوں نے اپنے لیٹر میں ذکر کیا، لیکن الٹیمیٹلی وہ سیکھ کر رہے ہیں جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، کہ ان کو کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح، تو رادر وہ تو اپنی پروٹیکشن سیکھ کر رہے ہیں، کہ آبویسلی آبزرویشن یہ بھی آئیں کہ جن کو اتھارٹی تھی، پاورز تھیں کنٹیمپٹ کی، لیکن الٹیمیٹلی وہ ججز جس کرب سے گزرے ہیں جیسے وہ بیان کر رہے ہیں، تو آبویسلی دیر مسٹ بی سم تھنگ، سم انسٹیٹیوشن جہاں سے ان کو ریلیف مل سکے یا ان کو پروٹیکشن مل سکے۔ تو یہ کوئی زیادہ مناسب بات نظر نہیں آتی کہ اگر کوئی اسٹیٹ آرگن اپنی اتھارٹی ٹرانسگریس کرتا ہے تو آبویسلی وہ کانسٹیٹیوشنل کے جو پروویژنز ہیں اس سے تجاوز کرنا کسی کے بھی حق میں نہیں ہے۔ صحیح بخاری صاحب، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ خط لکھے گئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی سینئر رہنما یہ سوال اٹھاتے نظر آئے کہ آخر یہ ابھی کیوں لکھے گئے ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں کہا، اور جیسے آپ نے کنٹیمپٹ کا ذکر کیا کہ وہ کیوں نہیں ایکسرسائز کر لی گئی، یعنی کہ وہ اس کی ٹائمنگ کو بھی ایک سوالیہ نشان ہے اس کی ٹائمنگ پہ بھی۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کا سپورٹ کرتی ہے جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس معاملے کو بڑی سیریسلی لینا چاہیے، کوئی بھی ٹائمنگ ہو، بالآخر جج صاحبان نے اور وہ بھی حاضر سروس ججز نے اپنی اوپر جو بھی گزری ہے اس کا ذکر کیا اور رہنمائی مانگی؟ میں سمجھتا ہوں اس ایشو کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ آبویسلی میں نے آغاز میں کہہ دیا کہ ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آئین کی پروویژنز ہیں ریگارڈنگ اسٹیٹ آرگنز اور پرٹیکولرلی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، اور اس پہ اٹ از بٹوین دی جوڈیشری اینڈ دی ایگزیکٹو ناؤ۔ پولیٹیکل پارٹیز کا تو کوئی رول نہیں ہے اس میں۔ صحیح، پولیٹیکل پارٹیز کو انشور کرنا چاہیے کہ اس ملک میں آئین بالادست ہے، اور آئین کی بالادستی میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے، انڈیپینڈنس ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان میں جو اسٹیٹ فنکشنریز ہیں ان کے حوالے سے بھی،
اگر کسی اسٹیٹ فنکشنز کی وجہ سے ان کو کوئی گریوینسز ہیں تو آبویسلی اس کو کہیں ریزالو تو ہونا ہے اور کہیں ریلیف تو ملنی ہے. اینی ہاؤ اب کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے تو اپنا اختیار استعمال نہیں کیا، نہ ہی وہاں پہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کمیشن بنانا چاہا، لیکن وہ بھی الٹیمیٹلی کمیشن کام نہ کر سکا فار سم ہاؤ کہ جسٹس تصدق جیلانی صاحب نے معذرت کر لی. جی پھر الٹیمیٹلی جو سو موٹو نوٹس ہوا وہ ججز کے لیٹر پہ نہیں ہے، وہ 300 کے قریب وکلاء نے ایک پٹیشن فائل کی، ایک ریکویسٹ فائل کی کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں، فل کورٹ جو ہے اس کو لے ٹیک اپ کرے اور اس کو ریزالو کرے اور اس کا کوئی راستہ نکالے، اور پھر یہ کاگنیزنس لے کہ اگر کوئی ٹرانسگریس کسی نے اتھارٹی نے کی ہے تو اس کا سدباب کیسے ہونا چاہیے، صحیح وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا ایسا رول وہ ایز پارٹی نہیں ہے. ایشو اٹ از بٹوین جوڈیشری اینڈ دی ایگزیکٹو اور دیٹ شوڈ بی ریزالوڈ. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے یہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان ہے اور پارٹیز کا اس میں بیچ میں، اور اس کو پولیٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن بارہا تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، اس لیے کیونکہ جس پیریڈ کی بات کی جا رہی ہے اس میں سب سے زیادہ اگر اگریوڈ کوئی پارٹی رہی ہے وہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. میرا نہیں خیال کہ ان کا موقف درست ہے. جتنی ریلیف ان کو جوڈیشری سے ملی کسی اور کو ملی، جس انداز سے ان کو ریلیف ملتی رہی آبویسلی وہ آپ کے سامنے ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کاؤنٹ ایچ اینڈ ایوری انسیڈنٹ، لیکن بیلز ملتی رہی ان کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریلیف اور بھی ملتی رہی. سسپینشن آف سینٹینسز بھی ہوتی رہی، ابھی ریسنٹلی بھی سینٹینس سسپینڈ ہوئی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے پہلے جو 2018 میں جو ایشو ہوا تھا وہ بھی ان کے سامنے ہے. اس وقت ان کا موقف کیوں نہیں تھا؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی والا جو ایشو تھا اس پہ وہ کیوں خاموش رہے اس وقت؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کا ایشو ہے. وہ بھی تو ایسا ایشو تھا جس کو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے ریزالو کیا اور وہ ان کو ریلیف ملا. لیکن وہ بھی ریلیف ٹو دی ایکسٹینٹ آف ان کے جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، یا ان کو جو پرکس اینڈ پریولیج کے ساتھ ان کے جو تنخواہیں ہیں، پینشن ہے، یہ اس کا ڈیسیجن ہے. لیکن جن لوگوں نے اس وقت تو انٹروین کیا یا انٹرفیئرنس تھی، اس کے بارے میں تو کوئی آبزرویشن نہیں آئی. تو اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے، اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے کہ ہر اسٹیٹ آرگن اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے ریاست کے لیے کام کرے. صحیح، بالکل ٹھیک. یعنی کہ الٹیمیٹلی اس کو ریزالو ضرور ہونا ہے کہ انٹرفیرنس کہاں سے ہوتی ہے اور کون کرتا ہے. اور آپ نے بجا فرمایا کہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا یا آرڈر میں کچھ نہیں لکھا تھا. لیکن آپ نے ابتدا میں ذکر کیا، بھٹو صاحب کے کیس کا بھی ذکر ہوا، جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بھی ہوا. دونوں کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا. ایسا ہی کہنا تھا سپریم کورٹ کا. کچھ اصلاحات کا ذکر کیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گزشتہ روز، جس پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی رپلائی کیا کہ ہاں سینٹ کے انتخابات کے بعد یہ بالکل ہونے ہیں اور کریں گے ان اصلاحات کو. میں جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس قسم کی عدالتی اصلاحات چاہتی ہے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو عوام و ناس کا اعتماد عدلیہ پہ، یہ بہت ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ پینڈنسی آف کیسز کتنی زیادہ ہے اور لوگوں کو الٹیمیٹلی ریلیف نہیں ملتا. کئی سال گزر جاتے ہیں، 20-30 سال گزر جاتے ہیں ان کو الٹیمیٹ ریلیف ملنے میں. تو ایک تو اس میں بھی بالکل اصلاحات کی ضرورت ہے کہ جو ہے جوڈیشری وہ انشور کرے کہ صرف جو سپیریئر جوڈیشری کے معاملات نہیں ہیں، لیکن یہ لوور جوڈیشری کو بھی ایگزامن کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا بیک لاگ ہے، کس طرح لوگ عدالتوں میں رول رہے ہوتے ہیں، ریلیف نہیں مل رہی ہوتی. تو آبویسلی اس قسم کی اصلاحات تو ہونی چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں بالکل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کہا تھا. ابھی دیکھ رہے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ ان کو پریفرنس ہوتا ہے، ترجیح ہوتی ہے، وہ سپریم کورٹ لیول پہ بھی اور ہائی کورٹ لیول پہ بھی وہ ڈیل کرتے ہیں. ایک کامن سٹیزن کا جو ایشو ہے، جو معاملات ان کے
पेंडेंसी है उनमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा और एडजुडिकेशन प्रॉपर टाइम पे नहीं हो पा रही। राइट। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। कॉमन आदमी को भी रिलीफ मिलनी चाहिए, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल इश्यूज़ को ही क्यों कोर्ट्स टेकअप करें, विद अर्जेंसी करें। एक कॉमन सिटीज़न है, उसका भी इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज़ कम्पेयर टू कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर है या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो उनको इस बुनियाद पर तरजीह तो नहीं मिलनी चाहिए कि वो एक मोतबर शख्सियत हैं या पार्लियामान के वो मेंबर हैं या एग्जीक्यूटिव के वो करता धरता है। कॉमन आदमी भी तो बड़ी रिलीफ मांगने। तो ये अब देखना है कि इस्लाहात का, क्योंकि आप लोगों ने डिमांड की है इस्लाहात और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि बिल्कुल अब सेनेट के इलेक्शंस के बाद अब ये इस्लाहात बिल्कुल होने चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस बुखारी साहब, तो जो सियासी मंजरनामा है इस वक्त, इसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ इसमें फिट हो रही है, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सैयद नईर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और सीनियर रहनुमा। बुखारी साहब, अब सियासी मामलात पे ज़रा बहस कर लेते हैं और आपसे कुछ खबरें निकलवाते हैं। ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि अब जो काबीना के अंदर कुछ एक्सपेंशन होगी, उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो ये कहती है कि अभी तो हमने एक वजारत ली है, लेकिन अब जब ये एक्सपैंड होगी तो उनको मेरा ख्याल है 2 के करीब वो समझते हैं कि मजीद वजारतें दी जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अब भी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी, या सेकंड फेज में जो खबरें हैं कि शायद आप लोग राजी होंगे? आपको याद होगा कि ये गवर्नमेंट में कैबिनेट में शामिल होना या शरीक होना या ना होना, इसका फैसला हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था कि हम कैबिनेट स्लॉट्स नहीं लेंगे। और अगर अभी भी ये डिसीजन जो होगा ये हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ही करेगी। अभी ये स्पेकुलेट करना मैं समझता मुनासिब नहीं है और ना ही कोई इंडिविजुअल डिसीजन है, ये डिसीजन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। और अगर कोई इस किस्म की बात है कि आदत बिल्कुल अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुलाएगी और उसमें इसको फिर प्रॉस कॉन्स के डिस्कस होंगे। जैसे चेयरमैन ने कल भी बयान दिया कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट जो क्राइसिस में मुल्क फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए। आप देखें जो रिजल्ट्स थे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN को सपोर्ट न करती और गवर्नमेंट फॉर्म ना होती तो ये जो नताइज आए इलेक्शंस के, तो ये तो बड़े बेसूद साबित हो जाते। कोई पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं थी। सही। और गवर्नमेंट न बनती तो री इलेक्शंस होते, तो दोबारा इलेक्शंस के लिए ऑब्वियसली पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता था और फिर दोबारा इलेक्शंस हों। लेकिन अभी बड़ा डिवाइडेड मैंडेट था। डिवाइडेड मैंडेट के बाद अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और जो पॉलिसी साज इदारा है उसने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए गवर्नमेंट फॉर्म करना ज़रूरी है। और उसके लिए हमने तो इवन PTI को भी कहा था उस वक्त गवर्नमेंट बना लें, राइट, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए। और एन को हमने कहा क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी ऑब्वियसली। उससे पहले हमारे कैंडिडेट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थे प्रीमियरशिप के लिए, लेकिन जब रिजल्ट्स आए हमने देखा कि सीट्स जो हैं एन की ज़्यादा हैं, तो हमने एन को कहा कि आप गवर्नमेंट बनाएं और हम चाह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी गवर्नमेंट बना के चलाएँ। हम उनको पार्लियामान के अंदर सपोर्ट करेंगे, हम उनको प्राइम मिनिस्टर के लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन में उनको सपोर्ट करेंगे और आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको। अच्छा, जो पॉलिसी साज इदारे का आपने जिक्र किया, आजकल लगता है कि उसका काफ़ी अमल दखल है इस मौजूदा हुकूमत में। बड़ी तनकीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल वाडा को सपोर्ट कर रही सेनेट इलेक्शंस के अंदर, इसके पीछे क्या है? देखिए, इस पर थोड़ा सा आप इसको गौर करें कि इलेक्टोरल कॉलेज सेनेट के लिए प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं और हमारे पास जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे और जो सीट्स थी ऑब्वियसली वो हम 10 सीटें हम जीत चुके हैं और हमारे पास एक्सेस में अगर वोट्स थे तो हमारा जो सिंध चैप्टर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसका डिसीजन था। उस डिसीजन के तहत उन्होंने वाडा साहब को जो उनके रिक्वायर्ड वोट्स थे उनको दे दिए और वो सेनेटर मुंतखब हो गए। लेकिन ये टोटली मामला हमारी प्रोविंशियल चैप्टर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का, ये उसका डिसीजन था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसका मतलब दिल काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वाडा साहब तो ऑन रिकॉर्ड क्या कुछ नहीं उन्होंने जरदारी साहब के लिए बोला है, उनकी अगेंस्ट बड़ा क्रिटिकल व्यू रखते हैं वो तो,
اور آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹوں کی طرح ہیں؟ دیکھیں پالیٹکس میں مستقل دوستیاں اور مخالفتیں نہیں ہوا کرتی. یہ دنیا کی جہاں بھی پارلیمانی جمہوریت یا جہاں بھی جمہوریت ہے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن بھی لڑتی ہیں اور اتحاد بھی بنتے رہتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فیصل واڈا صاحب کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں یا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں. ان کا ایکول رائٹ ہے. اور دیکھیں ماضی میں بھی ہم جو ہمارے مخالف سیاسی جماعتیں تھیں ہم ان کے ساتھ اتحاد بھی کرتے رہے. ایم کیو ایم ہمارے مخالف بھی رہی, ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں بھی رہی, این کے ساتھ ہم مخالفت میں بھی رہے, الیکشن مد مقابل لڑتے بھی رہے, اتحاد میں بھی رہے. تو یہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی دشمنی کی عادت تو نہیں ہے سیاست میں. نہیں, یہ پیور پولیٹیکل فیصلہ ہے. میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں, پولیٹیکل فیصلہ ہے, یہ پالیسی ساز ادارہ فیصلہ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل فیصلہ آبویسلی میں نے کہا نا کہ ہمارے سندھ چیپٹر کا ایک ڈیسیژن تھا اور پھر ان کے 2 ہمارے وزراء نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ آپ مزید کوئی زیادہ بحث کرنی چاہیے. تو میں نے کہا نا کہ مستقل دے آر نو پرمنٹ فرینڈز اینڈ فوز ان پالیٹکس. اوکے بخاری صاحب آپ نے ذکر کیا نا کہ ملک کرائسس میں تھا, لہٰذا آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی ایک ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہے, کوئی بھی ایک پارٹی تو ظاہر ہے حکومت نہیں بنا سکتی, لہٰذا آپ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو, کابینہ کا اس وقت حصہ نہیں ہے. اس کرائسس کے لیے, اور ظاہر ہے یہ معاشی کرائسس ہیں, اس میں بہت سارے سٹیپس پاکستان مسلم لیگ نون نے برملا کہے, اور ایک ابھی آواز NFC کے ریویو کے حوالے سے بھی آنے لگی. اس کے حوالے سے بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے باضابطہ طور پر کوئی بات ہوئی ہے ٹو ریویو دس؟ سو فار میرے نالج میں تو نہیں ہے. اگر میری قیادت کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی بات کی ہو تو آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کے لیے وہ تو آبزرو کرنی پڑیں گی, اور اس میں کوئی ڈیویشن ہے تو یو نیڈ این امینڈمنٹ فار دیٹ. تو اس پہ قانون سازی ہوتی رہتی ہے, امینڈمنٹس بھی آتی رہتی ہیں. لیکن سو فار پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے کہ یہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہم نے 2009 میں آیا 10 میں, وہ ایسا تھا کہ جو اسمالر پروونسز کے گریونسز تھے ان کو بڑی ریلیف ملی, اور وہ ہمیشہ اسمالر پروونسز اگریوڈ رہے بڑے پروونس کے. لیکن اس کے بعد جو ان کو اپنا شیئر ملا, جو کنسولیڈیٹ جو فنڈز تھے اس میں تھے, اس میں سے ان کا شیئر بڑھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی گریونسز کسی حد تک کم ہوئے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی امینڈمنٹ ہے تو پارلیمان ایک فورم ہے, پارلیمان پہ بیٹھ کے تو کوئی ڈیسائیڈ کر لیجیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پروونسز کی گریونسز سے دور رہی, لیکن اب ڈسکشن یہ ہے کہ وفاق جو ہے وہ بالکل ڈیفیسٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے, اس کے پاس وہ پیسہ نہیں بچتا کیونکہ سارا پیسہ تو وہ پروونسز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں بچتا. آبویسلی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وہ جو ہوئی ڈیولوشن اور وہ سبجیکٹس ڈیوالو ہوئے منسٹریز, ان پہ کیوں نہیں عمل درآمد ہوا؟ جو مرکز کی بہت ساری منسٹریز ہیں ان کو پروونسز کے پاس ہونا چاہیے تھا, اور ڈیول منسٹریز نہیں بھی ہونی چاہیے کہ پروونس میں بھی وہ کام کر رہی ہوں اور وفاق میں بھی کام کر رہی ہوں. تو اس کے بارے میں آبویسلی چیئرمین صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی تھا کہ جو سبجیکٹس ڈیوالو ہو گئے ہیں ان کی تمام منسٹریز بھی پروونسز کے پاس جانی چاہیے, جو پروونشل اٹانومی کے تحت وہاں پہ ان کو فنکشن کرنا چاہیے. جی 17 وزارتوں کا وہ ذکر کرتے رہے اپنے الیکشنئرنگ کے دوران, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی موجودہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ کہے گی کہ ان 17 وزارتوں کو ختم کیا جائے اور صوبوں کو ٹرانسفر کیا جائے؟ آبویسلی یہ تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اور ہم جو مرکز میں یہ احساس ہے کہ ہمارے پاس اتنی ایلوکیشن نہیں ہے ٹو رن دی افیئرز آف فیڈریشن. آبویسلی جب پروونسز کے پاس تو اب زیادہ پیسہ ہے اور وہ پروونسز اگر اپنی منسٹریز چلائیں گی تو وفاق پہ بوجھ تو کم ہوگا. صحیح. لاسٹلی آئی وڈ لائک ٹو آسک یو بخاری صاحب کہ اب کیونکہ ذکر ہے کہ پرائیویٹائزیشن آلموسٹ کمپلیٹ ہے, موجودہ حکومت یہ کہتی ہے آف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور آؤٹ سورسنگ آف دی ایئرپورٹس کی بھی بات ہو رہی ہے, تو کیا اب اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے؟ آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں لے لیا گیا ہے کیونکہ آپ لوگ PIA کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف تھے, یا کسی بھی پرائیویٹائزیشن کے, یو بلیو ان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ؟
بالکل، ہم تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بلیو کرتے تھے، اور دنیا میں جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں اس کے بارے میں مختلف ادوار میں مختلف پالیسیز ہوتی رہی ہیں. ایک زمانہ تھا نیشنلائزیشن کا، پھر ایک زمانہ پرائیویٹائزیشن کا آ گیا، ایک اب زمانہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایشوز جو ہے نا، یہ اختیار پارلیمان کے پاس ہے، اور یہ حکومت اس ایشو کو پارلیمان پہ لے کے آئے، پارلیمان میں بحث ہو، اور پارلیمان جو چیز اپروو کرے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن یہ تو آلریڈی اپروو اور ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ جون میں آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی پی آئی اے کی نچکاری. نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس میں ہے اور اس کی نیگوسیشنز ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اپروول تو پارلیمنٹ کو دینی ہے، لیکن پریویس پارلیمنٹ میں تو کوئی ایسی سچ اپروول نہیں دی ہوئی. صحیح. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں اسی بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس ہوں گے بخاری صاحب نے ذکر کیا کہ اس وقت جو عدلیہ کے معاملات ہیں وہ عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان ہیں، اسے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی جو سو موٹو لیا گیا ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے کہنے پر نہیں لیا گیا، بلکہ وہ جو ایک طرح سے خط لکھا گیا تھا 300 سے زائد وکلا جنہوں نے عدلیہ کو یہ خط لکھا تھا اور اس معاملے کو بڑا سیریس گردانتے ہوئے یہ کہا تھا کہ خود انسٹیٹیوشن کو اس کا سلوشن نکالنا چاہیے. اسی میں سے ایک سگنیٹری ایمان مزاری صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ہیومن رائٹس لائر ایمان مزاری صاحبہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بات ہو رہی ہے ججز کے معاملے کے حوالے سے، جو خط لکھے گئے حاضر سروس جج صاحبان کی جانب سے. نیر بخاری صاحب ابھی ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ 300 سے زائد وکلا نے جو خط لکھا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سو موٹو لیا گیا، نہ کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پریشر پر. ایمان صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب آپ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ خود انسٹیٹیوشن نے اس میٹر کو ٹیک اپ کیا ہے، اب یہ معاملہ سلجھنے کو ہے، یا آپ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ فل کورٹ جب تک نہیں ہوگا اس معاملے کو صحیح طور پر، اس کی گتھی جو ہے وہ نہیں سلجھائی جا سکتی اور ان لوگوں کو سامنے نہیں لایا جا سکتا جو کہ انٹرفیئر کرتے ہیں، مینج کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں؟ دیکھیں، فل کورٹ یا نو فل کورٹ تو ایک ڈیفرنٹ ڈسکشن ہے. اس کا زیادہ جو ایک اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے چیف جسٹس صاحب نے وہ پروسیڈنگز کنڈکٹ کی تھی جو ابھی پچھلے اس ہفتے میں ہوئی ہیں، اور وہ میرے لیے بحیثیت ایک وکیل کافی کنسرننگ تھا، کیونکہ جب آپ کا نقطہ جہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز کیا تھی اور ہم نے بہت جلدی اس پر ایکشن لیا اور ایک کمیشن بنایا کیونکہ کمیشن نے تحقیقات کرنی تھی، یہ پورا نقطہ ہی غلط ہے. کیونکہ ہم ویریفیکیشن کے معاملے میں پڑھ رہے ہیں، انکوائری کمیشن کے اندر پڑھ رہے ہیں، لیکن ایشو اصل میں یہ ہے کہ یہ 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور آبویسلی ان کا ایک بہت ایکسٹینسو ویٹنگ پروسیس ہوا ہے، گورنمنٹ کلیئرنس ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ ایلیگیشن لگائی ہے، اور اس ایلیگیشن کو ایز کریڈیبل لینا ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ بہت ضروری ہے. تو اگر تو یہ ایکنالجمنٹ ہوگی جو کہ نظر آ رہا تھا جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے، اور بھی کوئی ججز تھے بینچ پہ جنہوں نے یہ بات کی تھی، اگر اس سمت پر ہم چلیں گے تو پھر وہ ایک درست ڈائریکشن ہوگی. رائٹ. اس معاملے کو کافی پولیٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ معاملہ پیورلی جوڈیشری کا ہے. اٹس ریگارڈنگ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. آپ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ تحریک انصاف اس وقت بار بار کہتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اگریف پارٹی ہے، 6 جج صاحبان کی جانب سے جو خط لکھا گیا یہ وہ پیریڈ تھا جس میں ان کے خلاف سب سے زیادہ فیصلے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی یہ ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج اس بینچ کا حصہ نہیں ہونے چاہیے. واٹ وڈ یو سے آن دیٹ؟ جی دیکھیں، پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو، ہمیں پتہ ہے بھٹو ریفرنس ہمارے سامنے ہے، جو بھٹو جوڈیشل مرڈر ہوا تھا اور اب اس کی اکنالجمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ سے. تو کسی بھی یہ ایک سیاسی جماعت تک پرابلم محدود نہیں ہے، یہ ایک اوور آل جیسے آپ نے کہا فنکشننگ آف دا جوڈیشری یا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری کا ایک ایشو ہے. اور اس لیے تمام جو چاہے سیاسی اسٹیک ہولڈرز کیوں نہ ہوں، انہیں اس بات پر اگری ہونا چاہیے اور کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے، کیونکہ کل کو یہ اس کے ریسیونگ اینڈ پر ہو سکتے ہیں جس طرح یہ سائیکل چل رہا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ایک آئین کی سپریمیسی کا ایشو ہے، ججز کے اوتھ اور ان کی جو کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز ہیں اس کا ایشو ہے.
राइट ईमान, ये बताइएगा कि जैसे जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का भी एक फैसला सामने आया जिसमें फिर उनकी मराद बहाल की गई, उन्हें रिटायर्ड कंसिडर किया जाएगा, उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, लेकिन उसमें भी कहीं ये जिक्र नहीं हुआ उन संगीन इल्ज़ामात की, तहकीकात का जो उन्होंने लगाए, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब कुछ फेस किया फिर। बिल्कुल, और यही तो इशू है कि अब आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डिस्पेंस कर रहा है भुट्टो केस में अब इतने सालों बाद। तो हम ये नहीं चाहते कि जो आज हमारे सामने इश्यूज हैं, जो आज हमारे सामने बहुत संगीन नौयत की एलिगेशंस हैं, उन्हें बैक बर्नर पे ले जाया जाए और इस इशू को किसी और डायरेक्शन में लिया जाए। इसलिए इन इश्यूज की मैं इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगी क्योंकि इन्हें इन्वेस्टिगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक मैटर ऑफ जुडिशल रिकॉर्ड है कि इस तरह की मुदाखलत पाकिस्तान की जुडिशरी में हुई है और इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। लिहाजा ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए कि एहतसाब किसका होना चाहिए। राइट, एहतसाब किसका होना चाहिए। अब ये जो मशकूक खतूत का मामला है जो अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं इस वक्त, जज साहिबान को मौसूल हो रहा है, इसको किस नज़र से देख रही हैं ईमान आप? देखिए, इस पर अभी मेरी ओपिनियन भी आज सच इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि एक पर्सपेक्टिव ये है कि माहौल ऐसा पैदा हो गया है जहां ये बहुत आसान काम है जजेस को धमकाने का, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये एक होक्स भी हो सकता है अटेंशन डिफ्लेक्ट करने के लिए। तो बहुत चीज़ें ये पॉसिबल हैं, लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में हैं जहां इस तरह की मुदाखलत हो रही है, ये एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, इसलिए इन जो लेटर्स हैं एंथ्रैक्स वाले या जो भी मटेरियल है उनमें उस चीज को भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क, देखिए ये तो बड़ी एक जैसे सियासतदान भी ये कहते हैं कि मुदाखलत होती है पार्लियामान के अक्सर फैसलों में, उन्होंने ये जिक्र किया, इसी तरह अब जुडिशरी भी खुलकर सामने आ रही है, यानी सिस्टम में ये चीज़ इंटरफेरेंस, मुदाखलत, मैनेजमेंट, ड्यूरेस, ये एग्जिस्ट करता है। डू यू थिंक दिस इज़ एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री कि अगर इसको अब रिजॉल्व कर लिया जाए तो बेहतर होगा और अब नहीं तो फिर कभी नहीं? मैं बिल्कुल ये उम्मीद तो रखती हूँ और हर दफ़ा जब इस तरह का कोई इशू हाईलाइट होता है तो हम ये उम्मीद पर कायम रहते हैं कि इस दफ़ा ये टर्निंग पॉइंट होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख ऐसी है और अभी भी जो हम देख रहे हैं जो जिस तरह का प्रोएक्टिव रोल तमाम बार काउंसिल्स को प्ले करना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा। तो अगर हम इस मौके को खो देते हैं या हम इस पर एक्शन नहीं लेते और सबसे ज़रूरी बात एहतसाब नहीं करते तो फिर पाकिस्तान उसी डायरेक्शन में चलेगा जो तबाही की डायरेक्शन हम देख रहे हैं 70 सालों से। जो बार काउंसिल्स प्रोएक्टिव रोल्स प्ले नहीं कर रहे जिस तरह आप समझती हैं प्ले करना चाहिए था, उसकी वजह क्या है? आई मीन दिस इज सच अ बिग चैलेंज, इवन वो प्रेशर फील करते हैं या डिवीजन इतनी ज़्यादा वाइड है कि इस मामले पर मुत्तहद नहीं है? मेरी ज़ाती राय ये है कि बार काउंसिल्स बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो गए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल SCBA एक तरफ हो गई हैं और जो लाहौर की बार है वो एक तरफ है और ये बहुत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस तरह बार्स को डिवाइड किया गया है और पोलिटिसाइज किया गया है और जो अभी हुकूमत में है उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। सो इन्हें और ये जो अभी ख़त आया है 300 वकला का, मेरी राय में ये इस चीज़ की एक रिफ्लेक्शन है कि बहुत से ऐसे वकील हैं जिन्हें लगता है कि बार काउंसिल्स को ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा इस इशू पर करना चाहिए, लेकिन उनकी आवाज़ बार काउंसिल्स तक क्या नहीं पहुंच रही या बार काउंसिल्स उसे आगे तक नहीं पहुंचा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ईमान मज़ारी साहिबा फॉर बीइंग विद अस ऑन इन्फो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। ईद के बाद अब देखेंगे कि जब ये रिज्यूम होगा ये सारा मामला, जैसे ईमान ने कहा फुल बेंच और नो फुल बेंच मामला यहाँ नहीं है। जो चीज़ इस वक्त अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट और वहाँ से देखना है कि किस तरह से इस मामले को सुलझाया जाता है और ये वंस एंड फॉर ऑल ये जो इंटरफेरेंस है या प्रेशर है इसको ख़त्म किया जाता है। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।